اللہم لک الحمد اللہم لک الحمد اللہم لک الحمد۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے تقریباً آدھی زندگی اپنی سفر میں گزاری ہے۔ 5 کانٹیننٹس میں سفر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ قبول کرے 5 کانٹیننٹس میں سجدے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نمازیں پڑھی ہیں۔ 3 کانٹیننٹس میں مجھے تراویح پڑھنے کا موقع دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ میں بڑے ایمانداری کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں جو شیخ رئیس کے پیچھے تراویح پڑھنے میں جو مزہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو کنیکشن، مجھے وہ چیز کہیں محسوس نہیں ہوئی۔ 3 کانٹیننٹس میں تراویح پڑھی ہے میں نے، اور اکثر سعودی عرب میں ایسا ہوتا تھا کہ میرے کچھ سعودی دوست یہ کہتے تھے کہ مسجدوں میں جو شور شرابہ ہوتا ہے، چکا چوند ہوتی ہے، کہ ہم لوگ ڈیزرٹ میں جا کے نماز تراویح پڑھا کیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ سے جو ہمارا کنیکشن ہے وہ اسٹیبلش ہو۔ یہاں وہ چیز محسوس ہو رہی ہے۔ دونوں وجوہات ہیں اس کی۔ ایک یہ کہ ماشاءاللہ شیخ کی تراویح، ان کی قرأت، اور یہاں جو ماحول الحمدللہ پن ڈراپ سائلنس میں جو تراویح پڑھنے کا ہمیں موقع مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں اس۔ اللہم لک الحمد و شکر۔ کل 17 آیت نمبر 17 تک آل عمران کی ہو گئی تھی، اور جیسا کہ پہلے دن سے قرآن کے اسٹرکچر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ڈیوائن اسٹرکچر ہے، یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، اور نہ اس کو جو ترتیب دی گئی ہے، اس کا جو فائنل ورژن جو ہمارے سامنے ہے 1450 سال سے، وہ بھی کسی انسان کا سیٹ کیا ہوا ورژن نہیں ہے، ایڈیشن، بلکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں اس کو سیٹ کیا ہے۔ اس میں وہی ISP لرنر پروفائلز تھیں، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہاں تک کل ہم نے کور کیا تھا۔ اس میں 2-3 بڑے آج سورہ آل عمران ختم ہو گئی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، تیسرے دن ہی ماشاءاللہ۔ یہ ایک بڑے حافظ شیخ کی خوبی ہوتی ہے کہ کافی لمبا پڑھ لے وہ، لیکن اس کے بعد بھی احساس نہیں ہوتا کہ صرف 3 راتوں میں اتنا ماشاءاللہ 2 جو سب سے بڑی سورات ہیں وہ دونوں کور ہو گئیں، اور بالکل احساس بھی نہیں ہوا کہ سورہ بقرہ بھی ختم ہو گئی اور سورہ آل عمران بھی ختم ہو گئی آج۔ اس میں 2-3 بہت ہی بڑے میجر ٹاپکس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کور کیے ہیں۔ جیسا میں نے کہا کہ پہلے بقرہ کا جو مین فوکس تھا وہ یہود تھے، اور آل عمران کا مین فوکس جو ہے وہ نصارہ ہے، عیسائی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس میں مسلمانوں کو بھی بار بار یاد دلایا گیا ہے کہ ان کا کیریکٹر کیا ہونا چاہیے، ان کی ISP لرنر پروفائلز کس طرح سے ان کو ری انفورس کرنا چاہیے اپنی زندگی میں، اور منافقین ان میں سے جو انہی کی ٹیم میں، مسلمانوں کی ٹیم میں جو لوگ ویک کیریکٹر کے ہیں، جو اندر سے مشن کو ویک کر رہے تھے، ان کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور یہود کے بارے میں بھی اس میں کچھ ذکر آیا ہے، لیکن مین فوکس اس کا جو ہے وہ عیسائی ہیں۔ اس میں 21 میں ذکر کیا ہے انہی کا، یہود کے جرموں کا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، اور جو جسٹس کا جو حکم یأمرون بالقسط من الناس، تو ان لوگوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں وہ جو جسٹس کی بات کرتے ہیں۔ جسٹس جو سامنے لرنر پروفائل نظر آ رہی ہے آپ کو یہاں پہ ISP لرنر پروفائل میں، تو اس کے خلاف وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کو فبشرہم بعذاب علیم، ان کو خوشخبری دے دو پینفل پنشمنٹ کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طنز ہے، ٹانٹ ہے ان لوگوں پہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، ان کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔
اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان میں جو بھی اچھے اعمال کرتے ہیں، ظاہر انسان پورا کا پورا شر نہیں ہوتا کبھی بھی، کوئی انسان بھی، یعنی اس کے اندر کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ اچھائیاں کرتا ہے، کچھ نیکیوں کے کام کرتا ہے، کچھ صدقہ خیرات کرتا ہے، کچھ نمازیں روزے کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے لیکن اس طرح کے مجرموں کو، ظالموں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے جو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، جو ان کے اچھے اعمال ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ حبطت اعمالہم، یہ جگہ جگہ کہا گیا ہے قرآن میں، حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ وما لہم من ناصرین، کہ ان کا کوئی نہ ساتھی ہوگا نہ کوئی مددگار، ان کے جو اچھے اعمال ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا، ختم کر دے گا، اس کی کوئی ورتھ لیس ہے وہ اعمال بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں. اور جب ویک لوگوں سے، جن کا ایمان ویک ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی آیات، اللہ کی کتاب کے حساب سے تمہارے فیصلہ کریں، تمہارے بیچ میں جو کچھ بھی ڈسپیوٹس ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حساب سے فیصلہ کریں، تو ان میں سے ایک پارٹی جو ہے وہ اس سے دور بھاگ جاتی ہے. اس سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے جو فیصلہ کرنا ہے تمہارے بیچ میں کہ حق پہ کون ہے، باطل پہ کون ہے، صحیح کون ہے، غلط کون ہے، who is right, who is wrong, then let Allah decide. تو اس میں سے ایک پارٹی کہتی ہے کہ نہیں، میں ہی ڈیسائیڈ کروں گا، ہے نا، اللہ کو کوئی ڈیسائیڈ کرنے کا حق نہیں ہے. اس کو بہت ٹارگیٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ یہود کی بڑی مین ان کا کیریکٹرسٹکس میں سے ایک چیز ہے. دو چیزیں جو میں نے کہا مین اس کے فوکس ایریاز ہیں، ایک تو یہ کہ سیدہ مریم کی ولادت کا ہے ایک حصہ، اس میں کافی امپورٹنٹ، جو ہم انشاءاللہ تھوڑا سا کوشش کریں گے اس کو تھوڑا 2-4 منٹ ٹائم دیں اس میں. اور ایک ہے جنگ احد میں جو مسلمانوں کی کمزوریاں جو سامنے آئی تھیں، جس کی وجہ سے کہ اس کے باوجود کہ اللہ کا رسول، آخری رسول اس وقت موجود تھا، اور اصحاب رسول کی ایک بہت قیمتی جماعت اس میں موجود تھی، لیکن اس کے بعد بھی ایک طرح سے ان کو سیٹ بیک ملا، ان کے مشن کو، ان کو ایک طرح کی ٹیمپرری ڈیفیٹ حاصل ہوئی. تو اس کا پوسٹ مارٹم کیا اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں. عزت اور ذلت کے بارے میں فرمایا ہے کہ عزت اور ذلت جو ہے وہ پوری کی پوری اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں کسی کو عزت دینا نہیں ہے اور نہ ہی کسی انسان کو ذلیل کرنا ہے. ساری کی ساری عزت اور ذلت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے ہاتھ میں ہے. وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم میری اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. If you follow Rasul, the Prophet, which is what it here, this is all prophetic characteristic جو سامنے نظر آ رہے ہیں، کہ اگر تمہیں چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو تمہارے ایکشنز ہونا چاہیے. پوری کی پوری ISP پروفائلز اس میں شامل ہیں. تو پھر کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا if you do that، اور تمہارے سارے غلطیوں کو معاف کر دے گا. اب 35 سے وہ چیز شروع ہوئی ہے جو جس طرح سورہ بقرہ میں 40 سے مین سورہ کا تھیم سٹارٹ ہوا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا سے بات شروع ہوئی تھی وہاں پہ. یہاں اذ قالت الامرأۃ عمران رب انی نذر، اس میں کیا ہے جو کہانی ہے سیدہ مریم کی، اصل میں وہ کہانی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، ان کی پیدائش کی اور ان کی رسالت کی. کہ اس میں بنی اسرائیل کا ایک بہت ہی نیک گھرانہ تھا، بنی اسرائیل کے اسکالرس کا گھرانہ ہے، جس طرح سے کہ ماشاءاللہ شیخ رئیس کا گھرانہ ہے بھوپال میں، ایک مثال کے طور پہ پیش کر رہا ہوں. تو ہوتے ہیں کچھ خاندان جن میں کہ کافی علماء اور اسکالرس پیدا ہوتے ہیں. تو بنی اسرائیل کا مشہور گھرانہ تھا جس کے ہاتھ میں، جس طرح سے مکے میں جو کسٹڈی ہے وہ ایک خاندان کے ہاتھ میں ہے بیت اللہ کی، اسی طرح سے بیت المقدس کی جو کسٹڈی تھی، بیت المقدس کی جو ذمہ داری تھی مسجد اقصیٰ کی، وہ ان لوگوں کے ہاتھ، ان کے اس خاندان کے ہاتھ میں تھی. تو اس خاندان کی ایک خاتون تھی جنہوں نے جس کو امرأۃ عمران کے نام سے، ضروری نہیں ہے کہ وائف ہی ہوں عمران کی، عمران کے گھر کی عورت بھی ہو سکتا ہے اس کا ترجمہ، لیکن بہرحال
کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے جب وہ پریگننٹ تھیں تو انہوں نے کہا کہ جو بھی میرے بطن میں ہے، ووم میں جو بھی بچہ ہے، اس کو میں اللہ تعالیٰ کی نظر کرنا چاہتی ہوں. ابھی دیکھیے آپ کہ جب ماں باپ کا دونوں کا اگر خلوص ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے آج کل ٹھیک ہے ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، سائنٹسٹ بنیں، بڑی ترقی حاصل کریں، لیکن اگر بیسک انٹینشن، بیسک نیت ماں باپ کی یہ ہو کہ اللہ کے دین کے لیے ہم ان کو پلیج کر دیں، اللہ کے دین کے لیے ان کو وقف کر دیں، تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس نیت کا کیا بدلہ دیتا ہے پھر. تو انہوں نے پریگننسی میں یہ اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا کہ میں جو بھی میرے پیٹ میں ہے، جو بھی بچہ میرا پیدا ہوگا، اس کو میں اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کروں گی. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیے انسان کا یہ ہیومن نیچر ہوتا ہے کہ انسان کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ بڑے بڑے کام جو ہوتے ہیں وہ صرف لڑکے کرتے ہیں، مرد کرتے ہیں، اور کوئی لڑکی کو اللہ تعالیٰ کسی بڑے کام کے لیے نہیں چن سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے کافی ساری چیزیں یہ قصہ سنا کے اور یہ کلیریفائی کی ہیں. اس میں جب سیدہ مریم پیدا ہوئیں، لڑکا پیدا نہیں ہوا، تو ماں خود بولتی ہے کہ یہ تو بیٹی ہو گئی، اس کا کیا کروں گی میں، اس کو میں کیسے اللہ کی راہ میں استعمال کروں گی. تو جواب ملتا ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ نے کیا دیا ہے تمہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے تمہاری نیت جو ہے وہ قبول ہو چکی ہے، اور اللہ کو معلوم ہے کہ کیا پیدا ہوا ہے، اور اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ بیٹا بیٹی کے برابر نہیں ہوتا، بیٹی بیٹے کے برابر نہیں ہوتی، یہ بھی اللہ کو معلوم ہے. سبحان اللہ. پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں اس بیٹی کے لیے. ابھی دیکھیے کتنی نیت کے اندر، ان کی نیت کے اندر کتنا اخلاص ہے کہ پہلے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں جو بھی بچہ ہوگا اس کو اللہ کے لیے وقف کروں گی. پھر جب بیٹی ہو گئی تو اس کا نام مریم رکھ کے پھر یہ نہیں کہا کہ چلو اب میں اس کو کچھ اور کراؤں گی، کچھ کچھ اپنے پیروں پہ کھڑا کراؤں گی، پڑھا لکھا کے کچھ کھانا بنانا سکھاؤں گی، کچھ اس طرح کے کام سکھاؤں گی، بلکہ یہ کہا کہ میں اللہ سے، شیطان سے اس کی اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. پھر وہ قصہ آگے بڑھتا ہے کہ ان کو زکریہ، وہی بنی اسرائیل کے گھرانے کے، جن کو کہ الگ الگ حجرے تھے بنی اسرائیل کے خاندان کے، جن کسی کی ذمہ داری جو مطلب الگ الگ ذمہ داریاں دی گئیں. جس طرح قریش کے قبیلوں کی الگ الگ ذمہ داریاں تھیں بیت اللہ کے تعلق سے، کہ کوئی لوگ حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے، کوئی پانی پلاتے تھے، کوئی ان کو ٹھہرانے کا انتظام کرتے تھے. اسی طرح سے بنی اسرائیل کے الگ الگ گھرانوں کو الگ الگ ذمہ داریاں دی گئی تھیں. تو حضرت زکریا کی ذمہ داری ایک اسپریچول لیڈر کی تھی. وہاں پہ وہ کہنا چاہیے ایک طرح سے تعلیم و تربیت کی ذمہ داری تھی ان کی. تو ان کے حوالے ان کو کیا گیا کہ حضرت زکریا کے ذریعے ان کی ٹریننگ ہوگی. وہ کہانی پھر آگے بڑھتی ہے قصہ 36-37 آیات میں. اب ان کا کیریکٹر اتنا اچھا، اتنا خوبصورت کیریکٹر تھا سیدہ مریم کا کہ ان کو دیکھ کے حضرت زکریا ان کے پاس بھی کوئی اولاد نہیں تھی. تو وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، یا اللہ مجھے بھی ایسی صالح اولاد دے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور جب فرشتہ ان کو اس بات کی خبر دیتا ہے کہ ان کو بھی ایک صالح اولاد دی جائے گی، تو وہ کہتے ہیں، وہی چیز کہتے ہیں جو سیدہ ابراہیم علیہ السلام کی وائف نے کہا تھا کہ ہمیں تو بہت جب یعقوب اور اسحاق علیہ السلام کی اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کا جب ان کو انفارمیشن دی گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے یہاں بچہ کیسے ہوگا. تو وہی کی وہی چیز یہاں پہ حضرت زکریا کے بارے میں، وہ بات ہزاروں سال پہلے ہوئی تھی، ایگزیکٹلی وہی چیز ان کے خاندان میں ایک بار پھر سے ریپیٹ کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ایج سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کا حکم اگر ہوگا تو تمہیں اولاد ملے گی اولڈ ایج میں بھی. اور وہی ہوا. پھر حضرت زکریا کے گھر حضرت یحییٰ جان پیدا ہوئے، جو کہ بنی اسرائیل کے آخری نبیوں میں سے ایک تھے. اب یہ دیکھیے آپ،
ماں کی خلوص بھری خواہش، نیت اپنے بچے کے لیے یا بچی کے لیے جو بھی ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ کی قبولیت، یہ دونوں مل کے سیدہ مریم کو کیا درجہ دیا اللہ تعالیٰ نے. ان اللہ اصطفیٰ کی وطہرہ کی واصطفیٰ کی علی النساء العالمین، کہ ہم نے، اللہ نے اس کو سلیکٹ چوز کیا، اس کو پیوریفائی کیا، اور ان کو سیدہ مریم کو ساری دنیا کی عورتوں کا امام، ساری دنیا کی عورتوں سے اوپر ان کو اسٹیٹس دیا. یہ ابھی انہوں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا تھا، یعنی اللہ کے دین کے تعلق سے بھی انہوں نے، ابھی آئے گا وہ اس کے بعد، یعنی ان کا جو بڑا کام تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس شدید امتحان سے گزارا جس کے بارے میں ایک نیک عورت تصور بھی نہیں کر سکتی. اور وہ پوری سٹوری آئے گی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے ووم میں سید عیسیٰ ابن مریم کا بیج ڈالا، اور پھر کس طرح سے ان کو پوری طرح سے ایک بچہ پیدا کر کے، اور اس کو ایک جس طرح سے آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی بنا کسی ہیومن انٹریکشن کے، اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اور اس پورے پروسیس میں کتنے صبر اور کتنی ہمت اور کتنے حوصلے سے انہوں نے اپنا جو اللہ، ان کی والدہ نے، ان کی امی نے جو پلیج، جو وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، ان کو اس کے ذریعے انہوں نے پورا کیا، کہ بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچتی ہیں کہ یہ تو میرے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہیومیلیٹ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے میری انسلٹ کر دی، میں تو کہیں جا کے خودکشی کر لیتی ہوں، جا کے اپنی جان دے دیتی ہوں. ایسا نہیں کیا انہوں نے. پریشان ہوئی وہ، شی واز اے ہیومن like all of us, she had human sentiments, emotions, but she went through all those things with a lot of pain and agony. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا جو رول تھا وہ پورا کا پورا ادا کیا. اب یہ رسالت کے بارے میں 44 میں اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہم نے بات کر رہے ہیں نا کہ کانسیپٹ کیسے کلیئر کرنا چاہیے مسلمانوں کو اپنے، کہ واقعی اللہ ایک ہے، واقعی قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، واقعی اللہ کے رسول جو تھے وہ رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کوئی امپوسٹر نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پرانے قصے سنا کے یہ چیز ہائی لائٹ کی ہے اپنی کتاب میں، کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا سیدہ مریم کے ساتھ، یا زکریا علیہ السلام جب دعا مانگ رہے تھے اپنے بیٹے کے لیے، جب تم وہاں موجود نہیں تھے. اسی طرح سے سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا قصہ سنا کے کہا ہے کہ تم وہاں موجود نہیں تھے، یو آر ناٹ پریزنٹ دیئر، لیکن اس کے بعد بھی ہم تمہیں بہت ہی ایکوریٹ اسٹوریز بتا رہے ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو، اور تمہیں اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کی خبر دے رہا ہے. تو یہ ایک وہ کانسیپچول انڈرسٹینڈنگ جو ہونا چاہیے رسالت کے تعلق سے، کہ اللہ کے رسول جو تھے وہ واقعی اللہ کے رسول تھے، وہ کسی ہی واز ناٹ این امپوسٹر. اب دیکھیے آپ 45 میں پھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بات وہاں واپس جاتی ہے نصارہ کی طرف، کہ جب آ کے فرشتہ جو ہے وہ ان کو خوشخبری دیتا ہے کہ تمہارے یہاں ایک بیٹا ہوگا، اور جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. یہ خبر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیدہ مریم کو دی جاتی ہے. اور پھر وہ وہی کہتی ہیں جو کہ، اور بتاتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتہ ان کو، کہ وہ چھوٹی عمر میں بھی بات کرے گا لوگوں سے اور بڑی عمر میں بھی. اچھا، اس کے بارے میں کافی عجیب طرح کی کہانیاں ہیں ہمارے لٹریچر میں، کہ کریڈل میں، بچپنے میں عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی. کچھ لوگ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ کی، اور بڑے بھدے طریقے سے جسٹیفائی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ایسا ہوا نہیں تھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، بچہ جو ہے وہ کس طرح سے بات، اتنی میچورٹی کی بات کر سکتا ہے، جو کوٹیشنز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے بارے میں کہے ہیں. دیکھیے بڑی سمپل سی چیز ہے لاجک، اگر ہم تھوڑا سا اس پہ غور کریں تو، کہ اللہ تعالیٰ کو کا ایک پلان تھا، وہ یہ تھا کہ آخری وارننگ ان مجرموں کو، اللہ کے رسول، اللہ کے دین کے مشن کے دشمنوں کو، بنی اسرائیل کو دینا تھی. تو اس کے ذریعے انہوں نے جو آخری رسول بھیجا وہ لاسٹ وارننگ دینے کے لیے، اس کی پیدائش کو اپنے آپ میں ایک بہت بڑی نشانی بنا دیا. یعنی اس کی جو پیدائش تھی اسی کو بڑی نشانی بنا کے وہیں سے شروعات کری ان کے لیے، کہ اب اگر وہ اس پہ بھی اگر ان کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں، اس پہ بھی اگر وہ اپنے مشن کی طرف واپس نہیں آتے ہیں، تو دین دے آر انٹائٹلڈ فار الٹیمیٹ پنشمنٹ. ان کو پھر پورے عذاب کے وہ مستحق بنتے ہیں.
تو چونکہ بہت ہی، جیسے میں نے کہا کہ بہت ہی بڑی فیملی کی تھیں یہ سیدہ مریم، بہت ہی رسپیکٹیبل فیملی سے تعلق تھا ان کا، بہت ہی عزت دار خاندان سے تھا. تو اس خاندان کی ایک عورت جو ہے وہ بہت ہی ینگ ایج میں پریگننٹ ہو کے ایک بچے کو لے آئے، تو یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں تھی اس خاندان کے لیے، اس شہر کے لیے، اس ملک کے لیے. اٹ واز اے ویری بگ نیوز. تو اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کا توڑ جو ہے، اس کو جو اتنا بڑا جو کہنا چاہیے اسکینڈل بن رہا تھا، بن سکتا تھا، وہ بنایا. یعنی اس کو باقاعدہ یہود نے اس کو بڑا اسکینڈل بنایا. تو اس اسکینڈل کو ایڈریس کرنے کے لیے، اس اسکینڈل سے بچانے کے لیے دونوں کو، ماں اور بیٹے کو، دونوں کو یہ چیز ضروری تھی کہ ایک اور نشانی اللہ تعالیٰ دکھائے. ایک تو پیدائش اپنے آپ میں ایک بڑی نشانی، اور دوسری نشانی یہ کہ وہ چھوٹا سا بچہ، بالکل معصوم سا بچہ جو ہے وہ ماں کو ڈیفینڈ کر رہا ہے کھڑے ہو کے. یعنی اس کے پیچھے لاجک یہ تھا، چونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب وہ اپنے دین کی دعوت بھیجتا ہے، اپنا مشن بھیجتا ہے، تو وہ طرح طرح کے نشانیوں کے ذریعے لوگوں کی اٹینشن اٹریکٹ کرنے کے لیے، ان کو اپنی طرف بلانے کے لیے اس طرح کی چیزیں پیش کرتا ہے. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ اس کو پازیٹیولی دیکھیں، اس طرح سے دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کہ ایک بہت بڑی کہنا چاہیے میریکل ہے. اور ایک یہ ہے کہ نہیں، یہ تو ضرور کوئی خراب عورت ہے، یہ ضرور کچھ غلط حرکت کر کے اور جو بچہ جو ہے وہ لے کے آئی ہے اپنے پاس. یہ دو طرح کی چیزیں ہیں. ظاہر ہے کہ جب ایک قوم پوری طرح سے اللہ کے عذاب میں گھر جاتی ہے تو اس کو ہر چیز پر بری نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بھی اس کو پھر نگیٹو بھی نظر آتی ہیں. اور وہی ہوا کہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے، نہ سیدہ مریم کی اسٹوری کو ایکسیپٹ کیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب میں وہ گھر گئے. یہ پوری کہانی ہے، اس کو تفصیل سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اس میں 47، 48، 49، 50 آیات میں. اس میں جب وہ بڑی عمر کو پہنچتے ہیں تو وہی جو سارے مشنریز لوگ جو اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کے مشن کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ وہی آواز لگاتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے لگائی کہ من انصاری الی اللہ، اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے مشن کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں تو میری مدد کرنے آئے گا. اور جیسا کہ اکثر ہوتا ہے ظالم اور مجرم قوموں میں کہ بہت کم لوگ کھڑے ہوتے ہیں بڑے اللہ تعالیٰ کے مشن کے لیے. اور وہی چیز جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کے یا یہودیوں کے قصے ہم سنیں قرآن میں یا پڑھیں تو یہ اب سوچنا چاہیے رک کے، ٹھہر کے، پاز کر کے کہ ہمارا کیا حال ہے. کیا ہم دوسری قوم کے قصے سن رہے ہیں یا یہ ہم اپنی ہی کہانی ایکچولی اپنے زبان سے پڑھ رہے ہیں. تو وہی ہوا تھا کہ تاریخ میں آتا ہے کہ 10، 12، 15 لوگ جو تھے اصحاب رسول جو تھے، ماشاءاللہ لاکھوں، ہزار لاکھ کی تعداد میں پہنچے تھے، لیکن اصحاب عیسیٰ ابن مریم جو تھے وہ 12، 14 تھے. یعنی اس کے باوجود کہ جو قوم تھی وہ بالکل اللہ کے عذاب میں گھری ہوئی تھی، جس طرح آج مسلمان گھرے ہوئے ہیں اللہ کے عذاب میں، لیکن اللہ کا بنی اسرائیل کا آخری رسول جب آیا تو ان کے ساتھ 12، 14 لوگ کھڑے ہوئے صرف. تو یہ ایک پروف ہے اس چیز کا کہ جب آپ یعنی اللہ کا رسول بھی اگر کھڑا ہو کوئی بڑا مشن لے کے اور اس کے ساتھ جب لوگ کھڑے نہ ہونے کے لیے تیار ہوں، کم سے کم لوگ آئیں اس کے ساتھ کھڑے ہونے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں چیزیں ہیں کہ وہ واقعی اللہ کا مشن ہے، وہ واقعی پروفیٹک مشن ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو کمیونٹی جو ہے وہ اللہ کے عذاب میں گھری ہوئی ہے. یہ اس چیز کا ثبوت ہے جو سورہ 52 میں آل عمران کی ورس میں ملتا ہے ہمیں. اور بھی آئے گا یہ آگے کہ بہت چند لوگ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے، زیادہ میجورٹی لوگ تھے جو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا انہیں. تو ان لوگوں نے پھر وہ دعا کی جو دعا بہت مشہور ہے اور ہم سب کو بھی مانگنا چاہیے جن کو اللہ تعالیٰ اللہ کے مشن کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وٹنسز میں، شاہدین میں لکھ لے. ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کہ ان لوگوں نے بھی چال چلی، بنی اسرائیل نے بھی چال چلی اور اللہ نے بھی چال چلی، اور اللہ جو ہے وہ بہتر چال چلنے والا ہے. آج بھی یہی ہو رہا ہے، جب بھی ہم کوئی دین کا کام کرنے اٹھتے ہیں تو ہمارے اندر سے لوگ چالیں چلنے اور اس کو کمزور کرنے کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال اللہ جو ہے وہ بہتر چال چلنے والا اور اللہ بہتر پروٹیکٹ کرنے والا ہے. ظالمین کے بارے میں
वअम्मा लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़युवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ताला जो है वो ज़ालिमों की हम डेफिनेशन देख चुके हैं कुरानिक सेशंस में कि अल्लाह ताला किसको ज़ालिम कहता है। उनको अल्लाह ताला बिल्कुल पसंद नहीं करता। और आगे चल के फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा गया है कि वो तो ईसा यानी तौरात और इंजील से पहले आए हुए थे, तो तुम उनको, वो क्या थे, वो यहूदी थे कि नसरानी थे? वो तुम लोग थोड़ी सी भी अक़ल से काम नहीं लेते हो कि वो तो बहुत पहले के आए हुए थे और तुम उनको अपना स्पिरिचुअल गुरु मानते हो, स्पिरिचुअल हेड मानते हो। तो जब तौरात और इंजील से भी पहले वो आए हुए थे तो वो क्या थे? वो यहूदी थे कि नसरानी थे? इस बेवकूफ़ी, इस छोटी सी चीज़ को नहीं समझते तुम लोग। फिर फरमाया गया है कि इब्राहीम ना यहूदी था ना नसरानी था, बट ही वॉज ए ट्रू मुस्लिम। मुस्लिम मतलब जो टोटली सबमिट कर दे, सरेंडर कर दे अल्लाह ताला को, हर चीज़ अपना फ़ैसला पीछे रखे और अल्लाह का फ़ैसला आगे रखे। अपना डिसीशन, अपनी प्रेफरेंस, अपनी लाइक्स, अपनी चॉइसेस जो है वो पीछे कर दे, अल्लाह की चॉइस, अल्लाह का फ़ैसला, अल्लाह का डिसीशन ऊपर रखे, उसी का नाम मुसलमान है। इनके बारे में ये कहा गया है यहूदियों के बारे में कि इनमें से कुछ लोग तो ईमानदार होते हैं, अमानतदार होते हैं, उनके पास आप एक ख़जाना भी रख दो तो उसकी हिफाजत करते हैं, लेकिन इनमें से अक्सर ख़ाइन होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों की चोरियां करते हैं, छोटी सी जिम्मेदारी भी उनके हवाले करो तो उसमें वो ख़यानत करते हैं। ये वही चीज़ है जिसके बारे में मैं अपने मुसलमानों के लिए भी बार बार कहता हूँ कि हमें ये देखना चाहिए कि यहूदियों की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर हैं और उनको बहुत एहतियात के साथ दूर करने की कोशिश करना चाहिए। ये जब किस्से सुने हम यहूदियों के और ईसाइयों के, तो ये समझ के ना पढ़ें इसको कि ये तो किसी दूसरे के बारे में बात हो रही है, बल्कि ये कोशिश करें कि ये हमारे अंदर तो ये बुराइयां नहीं हैं। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आयत 75 में कि उनके अंदर ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जब उनके पास कोई अमानत, छोटी सी भी अमानत दो उनको, तो उसमें ख़यानत करते हैं। वो छोटी छोटी चीज़ों की कॉर्नर कटिंग करते हैं और छोटी छोटी चीज़ों की चोरियां करते हैं। और जो कोई अल्लाह के दीन से, अल्लाह की किताब से पीछे हटे, वही लोग जो फासिक हैं, अल्लाह ताला फरमाता है। और गलतियां करने के बाद जो इंसान तौबा कर ले, इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बाद ज़ालिका व अस्लहू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, कि अगर किसी से कोई गलती हो जाती है उस पर वो रिपेंट करे और अपने आप को सही कर ले तो अल्लाह ताला फिर माफ़ करने वाला है। ज़ाहिर है कि हम मुसलमान, हर इंसान कमज़ोर पैदा हुआ है। कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं लाइफ में जब हम लोग गलतियां कर बैठते हैं, तो उसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि फ़ौरन इंस्टेंट रिपेंटेंस एंड इंस्टेंट करेक्शन, सिर्फ यही कंडीशन है अल्लाह ताला की माफ़ी की। ऐसा नहीं है कि मैं कल रिपेंट कर लूँगा, परसों रिपेंट कर लूँगा। जिस वक्त आपको ये एहसास हो कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मैंने अल्लाह ताला की लाइंस क्रॉस की हैं, तो उसके बारे में अल्लाह ताला की कंडीशन है कि माफ़ी की, कि जब वो फ़ौरन इंसान उसको रिपेंट करे, उसका अपना एक्शन करेक्ट करे। बाद ज़ालिका व अस्लहू, ताबू व अस्लहू, दोनों चीज़ें, तौबा करे और अपना एक्शन जो है उसको करेक्ट करे, तो फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह ताला फिर उसको माफ़ कर देता है। और इसके ऑपोजिट जो हैं, जो लोग अपने बुरे अमल पे, रवैये पे जारी रखते हैं उसको, तो उनका फिर अल्लाह ताला उनकी रिपेंटेंस विल नेवर बी एक्सेप्टेड। लन तुक़बल तौबतहुम व उलाइका हुमुद्दाल्लून, वही लोग हैं जो गुमराह हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मुसलमानों को समझने की कि जब भी कोई गलती हो, कोई भी हमसे कोई इस तरह का मिसस्टेप हो जाए लाइफ में, स्मॉल बिग मीडियम, वी हैव टू इंस्टेंटली रिपेंट एंड टर्न टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। नेकी को फिर से डिफ़ाइन किया गया है कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि अल्लाह की राह में वो चीज़ कुर्बान ना करो जिससे तुम मोहब्बत करते हो। अच्छा, इसमें कोई माल ज़रूरी नहीं है कि माल ही
یعنی اس کو مال کے اس میں لیا گیا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. اگر کسی انسان کی ایگو سب سے امپورٹنٹ ہے لائف میں، کہ سب سے زیادہ محبت میں ایگو سے کرتا ہوں، اپنے انا سے کرتا ہوں، تو اس کو اپنی ایگو کو قربان کرنا چاہیے. کسی کو مال سے محبت ہے اور وہ مال کو قربان کر کے وہ اللہ تعالیٰ کو یہ ثبوت پیش کرے کہ میں اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، مال سے محبت نہیں کرتا. کسی کو اولاد سے، کسی اور چیز سے محبت ہو، تو اللہ تعالیٰ کی نظر، وہ اللہ تعالیٰ کی حضور میں وہ نظر پیش کرے جو اس کو سب سے زیادہ کلوز ٹو ہز اور ہر ہارٹ. وہی لوگ ہیں جو اللہ کی نظر میں نیک لوگ ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یعنی ہم اللہ سے چھپا نہیں سکتے کہ ہمارے لیے قیمتی کون ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کیا چیز قیمتی ہے. جو بھی اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پڑھا رہے گا، وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. And whoever holds firmly to Allah has been guided to a straight path. یعنی وہی چیز ہے کہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام کے رکھو. وہی اصل چیز ہے جو ہماری اہدنا الصراط المستقیم کی جو دعا مانگتے ہیں، وہی ہدایت کا راستہ ہے. 103 میں بھی وہی بات کہی گئی ہے کہ آپس میں بٹو مت، ڈو ناٹ بیکم ڈیوائڈیڈ. اصل میں اتنا بھرا ہے اس سورہ میں، اتنی ساری چیزیں میں نے نوٹ کر کے رکھی تھی. ظاہر ہے کہ وقت اس کا پھر نکلتا جاتا ہے. بہت زیادہ کافی ساری چیزیں نوٹ کی ہوئی ہیں اس میں نے. اس کو تھوڑا سا اسکپ کرتے ہوئے جاتے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر سے 112 میں، کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات سے منہ موڑتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہیومیلیٹ کرتا ہے. ہیومیلیشن وہی جو چیز بڑی، جس وقت جو مسلمانوں کی حالت ہے ذلت اور مسکنت میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو وہ صرف اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے دور بھاگتے ہیں اور جو وعدے کرتے ہیں اللہ سے اور اللہ کے بندوں سے، ان وعدوں کو پورا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے اور اس کے اوپر کافی دیا گیا ہے کہ جو 3 چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں وہی تقوی کی، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں حالات ٹائٹ کنڈیشن میں بھی، اور جب وہ اچھی فائنینشیل کنڈیشن اچھی ہوتی ہیں تب بھی، اور جو اپنے غصے پہ کنٹرول کرتے ہیں. 2 چیزیں اس میں کہی گئی ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں ہماری لائف کے لیے، پرسنل لائف کے لیے بھی، کہ ہم جب ہمیں غصہ آتا ہے تو اس کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں. یہ سورہ اس میں ورس 134 میں اس کو بتایا گیا ہے، 134 نمبر آیات میں. اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، یعنی خود کے اپنے غصے پہ، اپنے اینگر پہ کنٹرول کرتے ہیں، اور جب دوسروں سے غلطی ہوتی ہے تو والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے. یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان سے محبت کرتا ہے، وہ کیسی ہی کنڈیشن ہو، ان کی ٹائٹ کنڈیشن ہو یا کمفرٹیبل کنڈیشن ہو، نمبر 1. نمبر 2، جو اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، who restrain their anger. اینڈ نمبر 3، when there are mistakes happen around them، تو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ ان لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے. 134 ویری امپورٹنٹ آیا ہماری پرسنل لائفز کے لیے. اور جب ان سے کوئی چیز غلطی ہو جائے، ظاہر ہے کہ انسان کمزوری کا پتلا ہے، تو ان کو فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے.
وذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبکم. ان کو جب وہ کوئی غلطی ہوتی ہے، جب کوئی ان کے اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں تو وہ اکڑ کے نہیں بیٹھتے ہیں، بلکہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے گا، اور وہ جبھی معاف کرتا ہے جبکہ فوراً اللہ تعالیٰ ان کو یاد آ جاتا ہے اور وہ اللہ سے اپنے گناہ کی، انہوں نے جو غلطی کی ہے اس کی فوراً معافی مانگ لیتے ہیں. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار، ایسے لوگ ہیں خالدین فیہا جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین جزا رکھی ہے، ان کے لیے فگیونیس ہے اور ان کے لیے بہترین جنت ہے ویئر دے ول ریزائڈ فار ایور. اب یہاں سے 142 سے پھر وہ دوسرا میجر چیز شروع ہوئی ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کہ اللہ تم کیا سمجھتے ہو کہ جنت میں تم ویسے واک کرتے ہوئے چلے جاؤ گے، جیب میں ہاتھ ڈال کے اور واک کرتے ہوئے جنت میں پہنچ جاؤ گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تمہیں آزمایا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پروجیکٹ پہ، اللہ کے مشن میں کام کرنے پہ. یعنی تمہیں اللہ کے مشن میں ڈال کے اور پھر وہاں پہ اس چیز کا ٹیسٹ کر کے کہ تم وہ پیشنٹلی اس میں کام کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے. الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کہ اس کے اللہ کے مشن میں کام کرنے پہ جو بھی مصیبتیں آئیں، جو پریشانیاں آئیں، اس کے لیے تم صبر کرتے ہو کہ نہیں کرتے. اس کے بنا تم کیا سمجھتے ہو کہ ویسی جنت میں چلے جاؤ گے، نمازیں روزے کر کے جنت میں چلے جاؤ گے، حج عمرے کر کے جنت میں چلے جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہوگا نا. اس کے لیے تو تمہیں بہت ہی کٹھنائیوں سے، پریشانیوں سے گزرنا پڑے گا، اور جب پریشانیاں سر پہ ٹوٹیں تمہارے تو اس کے اوپر صبر کرنا پڑے گا. وہ ہے جنت کا راستہ. یہ وہی چیز ہے یہاں پر جو آپ کو نظر آ رہی ہے پوری لرنر پروفائل میں، کہ یہاں لرنر پروفائلز ہیں، اس کے بعد آپ کا سیکنگ پلیجر آف اللہ ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ہے راستہ جنت کا. بالکل ایگزیکٹلی وہی جو ہمارا اسلامک اسٹڈیز کا پروگرام ہے. یہ پیورلی قرآن اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی کا جو راستہ ہے جنت کا، اس کی بیسس پہ ڈیزائن کیا گیا ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ آیت ہے 144، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مشن امپورٹنٹ ہوتا ہے، مشن کا لیڈر اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا. یعنی ہر انسان کو اسلامک مشن کے اوپر دھیان رکھنا چاہیے، نہ کہ کون اس کو لیڈ کر رہا ہے. یعنی جب مشن سے محبت ہوتی ہے تو پھر وہ اس میں مثال دی گئی ہے جنگ احد کی، کہ جو لیڈر سے ہی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مشن ہوتا ہے، جبکہ یہ بات اللہ نے اس بات کو صاف کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے. یہ مشن اللہ کا مشن تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، اور اس کے بعد بھی جو اسلامک مشن جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے مشن ہوتے ہیں. اس میں لیڈر کی جو امپورٹنس یا اس کی ویلیو ہوتی ہے وہ بہت ہی لمیٹڈ ہوتی ہے. تو جس وقت کے احد کے موقع پہ جو ویک کیریکٹرز تھے، جو اندر سے مشن کو کمزور کر رہے تھے، وہ ظاہر ہے کہ دنیا سے محبت کرنے والے لوگ تھے. حالانکہ اب یہ دیکھیے، آپ اللہ کے رسول کی ٹریننگ میں تھے، اللہ کے رسول نے ان کو ٹرین کیا تھا، انہی کی ٹیم کے ممبر تھے، لیکن ان کا جو فوکس تھا وہ دنیا پہ تھا، دنیا کی دولت پہ. تو جب ان کو یہ محسوس ہوا کہ مسلمان جیت گئے ہیں اور مسلمانوں سے جو لڑنے آئے تھے مشرکین عرب وہ ہار گئے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو لیڈر نے جو کہا تھا کہ تمہاری یہ اور یہ رسپانسبلٹیز ہیں ان کو پہ فوکس کرنا تم، لیکن وہ اپنی رسپانسبلٹیز چھوڑ کے اور مال کی طرف دوڑنے لگے، پیسے کی طرف دوڑنے لگے، مال غنیمت کی طرف دوڑنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ایک سزا دی، یعنی اللہ کے رسول کی موجودگی میں مسلمانوں کو ایک سیٹ بیک دے دیا. تو اس میں ایک چیز یہ بھی آئی بیچ میں کہ انہوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا مشرکین عرب نے. تو اس سے اور ان کی ہوا اکھڑ گئی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیم تھی. تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ صرف ایک رسول ہیں، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں جس سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں. تو اگر ان کو موت آ جائے، نیچرل موت آ جائے، یا وہ خدا نہ کرے شہید ہو جائیں، تو کیا تم پیچھے مشن چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے؟ کیا تم چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے؟ اور اگر تم ایسا کرو گے تو تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے. فلن یضر اللہ شیئا، اگر تم ایسا کرو گے
تو تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے، اپنا ہی نقصان کرو گے. کہ اللہ کا رسول بھی اگر خدا نہ کرے، اس وقت کی بات ہے کہ اگر وہ شہید ہو جاتے یا وہ نیچرل ڈیتھ کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ ان کو واپس بلا لیتا، تو بھی مسلمانوں کا کام یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کے مشن کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ. تمہیں اپنا کام کرتے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ آیت کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکچوئل وفات ہوئی تو اس وقت مسلمانوں کی حالت یہی ہو گئی تھی پھر سے. تو اس وقت سید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی تھی اور مسلمانوں کو پیسیفائی کیا تھا یہ پڑھ کے کہ ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو ہمارا مشن ختم ہو گیا ہے. ہمارا مشن زندہ ہے کیونکہ یہ اللہ کا مشن ہے اور اللہ کو وفات نہیں ہوتی، اللہ مرتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ زندہ رہتا ہے. تو اس لیے اللہ کا مشن بھی زندہ رہتا ہے. اس میں پھر منافقوں کی بہت تفصیل سے بات بتائی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت ٹائم نہیں ہے اس چیز کا، اس کو دیکھنا چاہیے. 152 153 سے کہ مسلمانوں کی جو ویکنس تھی، مسلمانوں کی جو کمزوری تھی جو انہوں نے دکھائی اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کے اندر، اس کا اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو پنش کیا، ان کو سزا دی اس کی. اور یہ بھی بتایا کہ سزا کیوں دی ہم نے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ اس میں سے گندگی صاف کرے. جب اللہ کے مشن میں کافی سارے پاک صاف اور اسٹرانگ لوگ زندہ آ کے جڑتے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ گندے اور کچھ ویک قسم کے لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ایکسیپٹ نہیں ہوتا. وہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس چیز کو قبول نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کے مشن میں ناپاک لوگ آ کے جڑیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی صفائی کرتا رہتا ہے. تو یہ سورہ آل عمران میں بڑی تفصیل سے بتایا گیا ہے یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی رسول کی ٹیم میں ویک اور گندے قسم کے لوگ اکٹھا ہو گئے تھے جو کہ مشن کے تعلق سے سنسیئر نہیں تھے، تو اس امتحان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کا جو امتحان لیا اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس گندگی کی صفائی کی تھی. اور یہ اس کے بعد بھی ہوتا رہا ہے ہمیشہ سے. جب لوگ اللہ کا مشن لے کے اٹھتے ہیں تو اس میں ہر طرح کے لوگ جڑتے ہیں، لیکن اس میں ساتھ جو ریٹین کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے لیے وہ صرف پاکیزہ اور بہت ہی اسٹرانگ قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ چوز کرتا ہے اپنے مشن کے لیے. باقی ویک اور گندے قسم کے لوگوں کی کیریکٹرز کی جو ہے اللہ تعالیٰ صفائی کرتا رہتا ہے ہمیشہ سے. یہ بڑی تفصیل سے یہاں پہ بتایا گیا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. کافی زیادہ اس میں چیزیں تھیں آج لیکن وقت نہیں ہے. اب انشاءاللہ آپ لوگ خود بھی دیکھیں اس کو آخر تک تفسیر اس کی، اور اس میں جو بھی ہمارے لیے لیسنس ہیں اس کو کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.